بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادارے اور افراد کیسے ترقی کریں۔ اس کا تعلق انسانی وسائل کے استعمال اور اداروں کی ترقی اور بقا کے حوالے سے ہے، اور اس میں اہم چیز افراد کی اپنی اصلاح، بہتری اور کامیابی، اور اس کے نتیجے میں اداروں کی اپنی بقا اور تسلسل اور کامیابی کے تعلق کے حوالے سے ہے۔ اب تیسرے ٹاپک کی طرف یا عنوان کی طرف آتے ہیں، اور اس عنوان کا نام ہے دفتری و کاروباری اخلاقیات، ایتھکس اینڈ پروٹوکولز کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ ظرفی پہلی چیز یہ ہے کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجئے، وسعت کا مظاہرہ کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور دوسروں کے برے رویے کے سامنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجئے۔ یہ آپ کی شخصیت کے استحکام کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ضبط کریں، مینٹین کریں، کنسولیڈیٹ کریں، مستحکم کریں، مسکراہٹ کے ذریعے اپنے غصے اور رد عمل کو ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ سچائی اور راز بازی کا نہ صرف مظاہرہ کیجئے بلکہ اس پر ہمیشہ قائم رہیے، تاکہ لوگ آپ کو ایک سچے انسان کے طور پر ہمیشہ تسلیم کریں۔ عہد کی پابندی کیجئے، کسی کام کے بارے میں، کسی بات کے حوالے سے، کسی فرض کی ادائیگی کے حوالے سے یا وقت کے حوالے سے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ اور غلط بیانی کر کے ان وعدوں سے مکرنے کے راستے تلاش نہ کریں، اس لیے کہ مکافات عمل آپ کے پیچھے توڑ رہا ہے۔ امانت داری، امانت دار رہیے، جو آپ پہ امانت ڈالی گئی ہے اس میں آپ امانت داری کا مظاہرہ کیجئے، اپنے سے اگلے مرتبے کے افراد کا اعتماد لینے کی کوشش کیجئے، آپ کے بعد کے افراد کے اندر یہ اعتماد پیدا ہو کہ آپ ایک امانت دار فرد ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ عدل و انصاف، اپنی ذات کے ساتھ اور دیگر افراد کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی کوشش کیجئے، یہ آپ کے کردار کو بہت آگے بڑھانے کا معاون ہوگا۔ عدل و انصاف اپنی ذات کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ رحم اور معافی، اپنی شخصیت میں رحم اور معافی کے جذبے کو رکھیے، دل میں اتنی قوت کہاں کہ وہ نفرتوں کے کنکروں کو لے کر چلے۔ نرم مزاجی بہت بڑی نعمت ہے۔ رد عمل کی بجائے صورتحال کو نرمی سے نمٹنے کی کوشش کیجیے۔ تحمل اور بردباری، ٹھہراؤ، برداشت اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ خوش کلامی، میٹھی زبان، شیرین الفاظ، لہجے میں ٹھہراؤ، لہجے کے اندر مٹھاس بہت اہم ہے۔ آپ کی زبان جب بولتی ہے، آپ کا لہجے کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کے بھی اپنے امپیکٹ ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ چہرے پر مسکراہٹ ہو، ایک فاتحانہ انداز ہو جس سے آپ استعمال کر کے آپ کے بہت سارے کام بہت آسانی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اچھا گمان رکھیے، ہمیشہ حالات کے سلسلے میں اپنے رب سے اچھا گمان رکھیے، اللہ آپ کے حسن ظن کے قریب ہوتا ہے۔ عاجزی اور انکساری، یعنی آپ کے رویے میں، آپ کے گفتگو میں، آپ کے انداز میں، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ یہ صفت آپ کو تکبر سے بچاتی ہے۔ دعا کیجئے کہ رب العالمین ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ صبر و شجاعت، نامساعد حالات اور غیر متوقع صورتحال کا صبر اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیجیے، اور ہمت مت ہاریے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی کریز کو مت چھوڑیں،
اور آگے بڑھتے رہیں، یعنی کھیلتے رہیں۔ خوف زدہ ہو کر بیٹھ مت جائیے، بلکہ مخالف ہواؤں کے اپنے وسائل اور صلاحیتوں کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ذریعے شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کیجیے۔ خوف زدہ ہو کر مت بیٹھ جائیں، حالات کا مقابلہ کریں۔ سچ سچ ہے اور سچ قائم رہے گا، اور سچ اپنے وقت پر اپنا رنگ دکھائے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، بہت چیختا ہے، لیکن بیٹھ جائے گا اور ذلیل و رسوا ہوگا، اور پھر آپ کو بچانے والا، جھوٹے انسان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قناعت یا کنٹینٹمنٹ، یقیناً کروڑوں لوگ اس دنیا میں ہم سے بہتر ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ہم بھی بقیہ کروڑوں لوگوں سے بہت بہتر ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ وسائل دیے ہوئے ہیں، صرف قناعت کرنے کی ضرورت ہے، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکر گزار رہیں، اور جو ہم نے مثال دی ہے اس سے پہلے کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھیں۔ دیکھیں، جنگلی جانور کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی بھاگ جاتا ہے، آپ کے قابو سے نکل جاتا ہے۔ اور شکر کی زنجیروں کا مطلب یہ ہے کہ زنجیریں پلاسٹک کی نہیں ہوتی، لوہے کی ہوتی ہیں، تو مضبوط زنجیریں باندھنے کی، یعنی مضبوط شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے روزمرہ کے وعدے کی طرف آپ فہرست میں لکھ کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے کسی نے کہا جاب کے حوالے سے، آپ لکھ لیں۔ آپ سے کسی نے کہا فون کرنے کے لیے، آپ لکھ لیں۔ یہ آپ نے جہاں حامی بھر لی وہاں آپ مقروض ہو گئے، اور قرض کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ نفع بخشی کی عادت ڈالیے۔ کوئی بھی آپ سے گفتگو کرے یا کسی معاملے میں ملاقات ہو، آپ کی ذات سے اسے فائدہ ضرور پہنچنا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کام کیجیے۔ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے، اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے۔ یہ بہت اہم دعا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اس دعا کو آپ مانگنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ 6 ویڈیوز ہیں جس میں سے ایک آج آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے ادارے کے تربیتی کورس میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ٹیچر ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ خود بھی تربیت دے سکتے ہیں۔ گروپ کی صورت میں دیکھ کر اپنے اداروں کی ترقی کے لیے کوشش کیجیے، گروپ ڈسکشن کیجیے، اور اگر آپ کسی NGO سے وابستہ ہیں اور معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو امپلائمنٹ اسکل سکھانا چاہ رہے ہیں تو ان ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔